ورسوله النبي الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا 11ویں پارے کا درس قرآن ہے۔ 10 پارے مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ 11ویں پارے کی ابتدا میں اور سورہ توبہ کی انتہا میں غزوہ تبوک کے حوالے سے بات کو بیان کیا گیا۔ اس میں مشرکین کا رد، منافقین کی جو عذر تھے، عذر لنگ بیجا، ان کا بیان کیا گیا۔ اور پورے اس پارے کے اندر جو ایک مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جس نے نبی کی بے ادبی کی ان پر عذاب آیا، اور جس نے نبی کا ادب لایا تو اللہ نے اپنا آیا ہوا عذاب بھی ٹال دیا۔ مرکزی نقطہ یہی ہے کہ نبی کی توہین پر عذاب آتے ہیں اور نبی کے ادب پر آئے ہوئے عذاب ٹلتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ اسی کے اندر کچھ عقائد کے مسائل بھی آ جائیں گے۔ ابتدائی سپارے کے اندر ایک بنیادی فرق بیان کیا گیا کہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ اپنے کفر اور شرک کے اندر پکے ہوتے ہیں، کلیئر ہے، لیکن جو منافقین ہیں ان کا معاملہ دغا بازی اور دھوکے پر ہوتا ہے۔ اس لیے مشرک سے امید تو کی جا سکتی ہے کہ ہدایت کی طرف آ جائے، لیکن منافق سے یہ امید نہیں ہوتی۔ اس لیے بنو قریظہ اور بنو نذیر جب قابو آئے تو پھر ان کی سزا قتل ہی تھی۔ مشرکین آئے تو فدیہ دینے والی بات ہوگی۔ اس کے آگے والسابقون الاولون سے مہاجرین کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور مہاجرین کی عظمت کو بیان کرنے کے اندر ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ یہ گھر بار بھی چھوڑا اور حضور کے ساتھ جہاد میں شریک بھی ہو رہے ہیں۔ اور سابقون الاولون جو پہلے ایمان لانے والے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، مسئلہ تبھی ہوتا ہے کہ جب ابتدا میں مانے، دلائل دیکھ کر ماننا، حالات کی وجہ سے ماننا یہ اور بات ہوتی ہے۔ بندہ ابتدا میں مانے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو افضل البشر اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ مردوں میں سے، آزاد مردوں میں سے ڈنکے کی چوٹ پر جو ایمان لے کر حضور پر آئے سب سے پہلے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں عورتوں کا معاملہ وہ بھی ہے مشکل، لیکن عورتوں کا معاملہ گھر تک ہے۔ باہر جنہوں نے فیس کرنا ہے سسٹم کو اور مخالف سمت کو ٹکراتے ہوئے اپنے ساتھ مقابلے میں پیش آنا ہے، وہ بڑا مختلف معاملہ ہوتا ہے اور اس کے اندر مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ پاک کی سرزمین میں حرم کعبہ کے اندر حضور کا دفاع کرتے ہوئے جو مار پڑی تھی، سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاع کیا تو مار پڑنی شروع ہوئی تھی، اور آپ کی بینی مبارک جو ہے نا وہ بالکل رخسار کے برابر ہو گئی تھی۔ یہ ہے مشکل۔ تو چونکہ یہ قربانی ہے تو ان کی جہاد کی قربانی کے بعد قرآن میں متصل ہی مال کی قربانی کا بیان کیا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، زکوٰۃ کا حکم آ گیا، محبوب ان کے مالوں سے صدقہ وہ جو ان کے مالوں کو پاک کرے۔ اس لیے کنز الاموال اور دیگر کتب کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ زکوٰۃ میری اولاد کے لیے حرام کیا گیا ہے، من اوساخ مالی، یہ مال کا میل کچیل ہوتا ہے
فرمایا یہ میری اولاد کے لیے حرام ہے۔ اب منافقین، میں چونکہ یہ واقعہ جو غزوہ تبوک کا ہے اس سے پہلے ذرا منافقین کا جو طریقہ تھا نا واردات کا وہ ذرا واضح کرتا چلا جاؤں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معاملات کے اندر کس قدر متشدد رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غزوہ تبوک کو جانے لگے، اور یہ واحد غزوہ تھا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اعلان کر دیا کہ بھئی تعداد زیادہ ہے، رومیوں سے جنگ ہے، مقابلے میں سارے چلیں گے۔ پہلے حضور صرف یہ فرماتے جنگ کے لیے تیاری کر دو، جانا کدھر ہے رائٹ لیفٹ کوئی نہیں بتانا، لیکن یہ جنگ تھی حضور نے بتا دیا تھا کہ تبوک کے موقع پر جانا ہے۔ اب مدینہ پاک سے 900 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، اتنا سفر بڑی مشقت والی بات ہے۔ تو گرمی کا موسم ہے، اور اس کو قرآن جو لفظ کہتا ہے نا وہ کہتا ہے سختی والی جنگ۔ اب جب یہ چلے تیاری شروع ہونی شروع ہو گئی، اردا گرد سے جو بھی سامان تھا اکٹھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑا سامان اکٹھا کیا کہ جنگ کرنی ہے، اور ادھر سے پوری جو ہے فورس ادھر سے مشرکوں کی سپر پاور کے ساتھ ٹکر ہے۔ روم اس وقت سپر پاور تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرما دیا کہ فلاں دن کو چلنا ہے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نوجوان تھا، اور جس کے پاس 2 چادریں ہوتی تھی نا وہ بڑا امیر سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں میرے پاس 2 چادریں تھی، سواری بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، اسلحہ وہ زرہ اور تلوار، یعنی میں پورا فوجی تیار تھا۔ کہتے ہیں میرے باغات کے جو معاملات تھے وہ بھی پکنے کے قریب تھے، تو میں کھیتوں میں چکر لگاتا، آج تو تھوڑی تیاری جو کرنی کر لیتا۔ اتنے میں اعلان ہو گیا کہ صبح نکلنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس سواری ہے، میں کھیتوں سے چکر لگا کر آیا، میں نے آتے ساتھ ہی شامل ہو جانا۔ یہ تیاریاں شروع ہو گئی۔ منافقین حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ہم مسجد تعمیر کر رہے ہیں، اور یہ ابو عامر راہب تھا کہ اس نے مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کا کہو اور وہ تمہاری میٹنگ گاہ ہوگی، مسجد بنوا لو، تو وہاں پر ہم بھی آ جایا کریں گے، تم بھی آ جایا کرنا، پھر مل کر پانسا پلٹیں گے۔ ایسے تم نماز ادھر پڑھتے ہو، بات جو کرتے ہو تمہاری پوری نہیں ہو پاتی، تو تم اس کا افتتاح حضور سے کروا لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہو۔ جا کر کہا حضور وہ ہم مسجد تعمیر کر رہے ہیں، ذرا دور ہوتا ہے مسجد میں آنا، تو ہم نے کہا کہ بھی آپ ادھر مسجد بنا رہے ہیں گھروں کے قریب ہی، تو آپ اگر اس کا افتتاح فرما دیں۔ فرمایا میں واپسی پر آ کے اس کا افتتاح کر لوں گا۔ چلو جی تیاری کرو ابھی جنگ کی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی تیاری شروع جو اپنے طور پر کر رہا تھا وہ وقتی طور پر رک گئی۔ میں نے کہا میں بھی کھیتوں سے ہو کر آتا ہوں۔ کھیتوں سے ہو کر آیا تو سارا مدینہ خالی ہو گیا تھا۔ مدینہ پاک کے اندر یا وہ تھے جن پر جہاد فرض نہیں تھا، معذور، یا منافقین تھے، کہ جدھر نظر دوڑاتا منافقی نظر آتا۔ حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیہ، یہ 2 صحابی بھی تھے جو جنگ کر سکتے تھے، لیکن عمر میں کچھ زیادہ تھے۔ کہتے ہیں یہ 2 بندے بدری تھے چونکہ، تو میں نے کہا چلو کچھ تو ہے نا، یعنی یہ تھا کہ میں پہنچ جاؤں گا، لیکن بعد میں کہا یار پہنچنا مشکل ہے۔ آخر ہم کہتے ہیں وہ قافلہ پہنچا، چلتا چلتا میں وہیں رہ گیا۔ کہتے کوئی وجہ بھی نہیں تھی، بس ایسے ہی رہتے رہ گیا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں پوچھا، یعنی سمجھ لیں 10,000 بندہ، اس سے بھی زیادہ بندہ ہو، اور اس میں کسی بندے کے بارے میں پوچھا جائے فلاں کدھر ہے، تو وہ کتنی اہمیت رکھتا ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب کدھر ہے، کعب بن مالک کدھر ہے، مدینہ پاک سے کافی دور جا کر۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اس کے پاس دو چادریں ہیں، کبھی چلتا کبھی دائیں دیکھتا ہوگا کبھی بائیں دیکھتا ہوگا، اس کو تو اپنے انداز ہوں گے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی، حضور خاموش رہے۔ اتنے میں حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بدری صحابی ہیں، وہ منافق نہیں ہیں، حضور خاموش رہے۔ اتنے میں دور سے دھول اڑتی نظر آئی، کوئی کہنے والا کہنے لگا لگتا ہے کعب آ گئے۔ پوری جنگی افراد کی جو توجہ تھی وہ اس نے کعب پر ڈسکس کر رہی ہے، وہ لگتا ہے کعب آ رہے ہیں، دور سے دھول اڑتی نظر آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ فلانا بندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ، کن پڑھتے نا یاسین میں کن فیکون، کن کا مطلب ہو جا۔ حضور نے فرمایا تو جو بھی ہے ابو خیثمہ ہو جا۔ کہتے ہیں جب وہ قریب آئے تو دیکھا ہم نے وہ حضرت ابو خیثمہ تھے۔ بات سمجھ آئی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیے ہیں کہ جس کو چاہے جو اللہ کے اختیار سے ہے بنا دے۔ جو بھی آ رہا تھا حضور کہتے نا فلانا آ رہا ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ فلانا آ رہا ہے، بلکہ کیا کہا ابو خیثمہ ہو جا۔ یعنی اتنی باریک بات کہ حضور ہمارے ابو خیثمہ ہو جا۔ اور اختیار مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ مردے کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو دلوں کے مردہ ہیں ان کو زندہ کرنے آئے ہیں، اس لیے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں کہ آپ کا یہ فیضان اولیاء کرام کی وجہ سے، علماء ربانیین کی وجہ سے قیامت تک چلتا رہے کہ آپ مردہ دلوں کو زندہ کرتے رہے۔ مردے کو زندہ کرنا، مردے کو زندہ کرنا اس کا ایمان ہی ثابت نہ رہے یا ثابت نہ ہو، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک معجزہ ثابت ہوگا، لوگوں کے ایمان کا سبب بن سکتا ہے، لیکن مردہ دلوں کو زندہ کرنا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں حضور نے، اب پتہ نہیں وہ کون تھا جس کو حضور نے کہا تھا ابو خیثمہ ہو جا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ الفاظ بھی مسلم شریف کے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ کافی متوجہ۔ کن ابا خیثمہ، ابو خیثمہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی، آگے چل پڑے۔ آگے جو غزوہ تبوک کی سختیاں تھی، پانی کی قلت ہوگی، اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معجزے سے پانی سب کو پلایا، ایک رونق لگ گئی۔ غزوے میں اللہ نے فتح عطا فرما دی، واپس آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ پہلے مسجد میں آتے تھے، مسجد میں نوافل ادا کرتے، شکرانے کے، پھر حضور بیٹھ گئے، جو تھا آنے آ کر کہنے لگا وہ جی میری یہ مجبوری تھی، میری یہ مجبوری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور فرما رہے ہیں چلو اللہ معاف کرے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ معاف کرے۔ منافقین آئے، وہ یہی کہتے رہے، حضور یہی کہتے رہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، محبوب آپ کے پاس آ کر وہ عذر بیان کرتے ہیں جب آپ واپس پلٹتے ہو۔ ان کو کہہ دو لا تعتذروا، تم عذر بیان نہ کرو، تمہارا حق معاملہ واضح ہو چکا ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں بڑا شرمندہ، پوری پاور والا فوجی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہو، تو کہتے ہیں میں سامنے آنے سے ڈروں کہ میں کیسے جاؤں۔ کہتے ہیں میرے اندر اللہ نے قوت مجادلہ، قوت جو بات کرنے کی قوت تھی، قوت کلام، اس کا ملکہ مجھے بڑا دیا ہوتا، جس پنچایت میں بیٹھ جاؤں اس فیصلے کو جدھر چاہوں موڑ دوں۔ مجھے اللہ نے یہ ایسے دلائل کلام کے عطا کیے ہوئے تھے۔
کہتے ہیں میرے کزن، میری برادری کے یار سجن سارے آ گئے. وہ یار کہا تم نے کیا کیا؟ چل کوئی بات نہیں، اب حضور کو نا یوں کر کے مطمئن کر لینا. کہتے ہیں وہ مجھے طریقے بتائے. میں خود بھی بڑا کاریگر تھا، وہ بھی مجھے طریقے بتائے. ظاہری بات ہے جو ہوشیار ہوتے ہیں ان کے دوست بھی تو ہوشیار ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں مجھے وہ ساری باتیں بتائیں، ایسے کر لی ایسے کر لی. میں نے پورا دماغ میں تیار کر لیا کہ میں نے حضور کو یوں مطمئن کر لینا. کہتے جو ہی مسجد نبوی کے صحن میں حضور کے سامنے آیا، چہرہ مصطفیٰ دیکھا. کہتے ہیں سچے کا چہرہ، یہ چہرہ ایسا ہے جس کو دیکھ کر جھوٹ نکل جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے حضور کو جب دیکھا، جو کچھ دماغ میں تھا تیار کیا وہ سب ختم ہو گیا. کہتے ہیں حضور میری طرف دیکھ کر ایسے مسکرائے جیسے غضبناک محبوب مسکراتا ہے. کہتے ہیں میں آ کر پاس بیٹھ گیا، نظریں جھکائی ہوئی ہیں، شرمندگی طاری ہے. فرمایا کعب جی حضور، دیر کیوں کی، چلے کیوں نہیں، آئے کیوں نہیں؟ حضور کوئی بات نہیں تھی، صرف سستی ہو گئی اور کوئی بات نہیں. کلیئر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے سچ بولا ہے. اللہ. حلال بن امیہ مرا ابن ربیعہ ان کا بھی یہی معاملہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کی طرف سے تمہاری معافی آئے گی تو قبول ہوگی. اب سوشل بائیکاٹ. فرمایا کوئی ان سے کلام نہ کرے، بات کرنی ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر جتنے پیارے تھے سارے بیگانے ہو گئے. کہتے ہیں جس سے کہوں السلام علیکم وہ ادھر منہ کر لے، جس کو کہوں السلام علیکم وہ ادھر منہ کر لے. اب اندازہ کر لیں جب حضور نے ہجرت مکہ مکرمہ سے کی تو مکہ پاک میں رہنا گناہ، جب حضور نے مدینہ پاک سے نکل کر تبوک کی طرف گئے تو مدینہ پاک میں رہنا گناہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل بات یہی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، محبوب جہاں تم ہو وہی اسی جگہ کی قسم ہے. تو اصل شہر بھی معزز بنتے ہیں قدم مصطفیٰ کی بدولت بنتے ہیں. کہتے ہیں دن گزرنے شروع ہو گئے. حلال بن امیہ مرارہ ابن ربیعہ وہ گھر میں بیٹھ کر روتے رہتے، بوڑھے تھے وہ روتے رہتے. کہتے میں نوجوان تھا، میں گلیوں میں گھومتا، مدینہ پاک کی گلیاں میرے لیے ایسی ہوگی کہ میں کس تنگ جگہ میں آ گیا ہوں. ضاقت علیہم الارض بما رحبت، قرآن کہتا ہے کہ جگہ تنگ کھلی ہونے کے باوجود بھی ضاقت علیہم الارض، زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی. کہتے میں نماز آ کے مسجد نبوی میں پڑھتا، جا کے صحابہ میں گھس جاتا، آگے ہو کر میں حضور کے قریب چلا جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے میں حضور کو دیکھتا رہتا. جب میں حضور کا دیکھتا تو حضور رخ پھیر لیتے، پھر جب میں پڑھتا تو حضور دیکھ لیتے. میں سمجھ گیا کام بن جائے گا. بھائی دیکھتے تو ہے نا، چاہے ناراضگی کی نگاہوں سے ہی صحیح، کام بن جائے گا. کہتا میری کوشش یہ تھی 5 وقت میں زیارت ہوتی رہے. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ حضور ناراض ہو اور میں ایسے پھرتا رہوں. کہتے 5 وقت میں جا کر حضور کو دیکھ لیتا تھا، کوئی تسلی ہو جاتی تھی. کہتے اسی دوران میرا بڑا جگری یار بچپن کا لنگوٹیا کہہ رہے، کہتے ہیں میرا رشتہ دار بھی تھا، یعنی خاندانی کزن. وہ دوست ہو تو بہت گہرا دوست ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ باغ کے اندر گوڈی کر رہے تو میں نے کہا بھی تنہائی کے عالم میں ملاقات کرتا ہوں. میں باغ کی دیوار پر چڑھ کر میں نے کہا السلام علیکم. کہتے وہ گوڈی کیے جا رہے ہیں. میں نے پھر کہا السلام علیکم، وہ مصروف ہے. 2-3 مرتبہ کہا تو بس اتنا کہا وعلیکم السلام. چلا. میں نے کہا کیا میں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. پھر گوڈی شروع. کہتے اور کوئی بات نہیں کی. 40 دن گزر رہے ہیں. 40 دن جو ہی گزرتے ہیں ایک اور پیغام آ جاتا ہے. پیغام لانے والا کہتا ہے کہ حضور کی طرف سے پیغام یہ آیا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے بھی جدا ہو جاؤ. اب جب یہ پیغام سنا تو آپ نے
کہا بات سن، حضور سے اس چیز کی وضاحت لے لو کہ ان کو طلاق دینی ہے یا ویسے ان کو بلانا چھوڑنا ہے؟ کہا نہیں، حضور نے فرمایا ہے کہ طلاق نہیں دینی، ویسے چھوڑنا ہے۔ اب حضرت کعب کا ارادہ یہ تھا کہ حضور کے پاس جائیں گے، کوئی پیغام لے کر آئیں گے، پھر سوال ہوگا، کوئی بات چیت چلے گی۔ خیر وہ کام نہ بنا، انہوں نے کہہ دیا کہ حضور نے فرمایا طلاق نہیں دینی۔ بی بی کو کہا بھئی تم ادھر میرے سامنے ہوگی تو بات ہو سکے گی، تم اپنے پیکے چلے جاؤ، میں اکیلا گزارا کر لوں۔ محبوب کی سختی آئی ہے تو کوئی بات نہیں۔ کعب کہتے ہیں کہ بھی ہر چیز بیگانے اور عجیب سا ماحول، کہتے ہیں کہ اسی دوران، یعنی آپ کعب کی پاور کا اندازہ لگا لیں، اسی دوران ساتھ والے ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان کی طرف سے خط آنے شروع ہوئے۔ وہ خط آتا ہے حضرت کعب کے نام، ایلچی پوچھتا ہے کعب کدھر ہے، کوئی نام لینا گوارا نہیں کرنا۔ کہتے اتنے میں ایک میں آ رہا ہوں سامنے، تو بندے نے میری طرف اشارہ کیا۔ جب بندے نے اشارہ کیا تو کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تو بات ہے، ایلچی میری طرف آ گیا، اس نے آ کر وہ خط دیا اور کہا کہ یہ فلانے بادشاہ کی طرف سے خط آپ کے نام ہے۔ میں نے خط کھولا، دیکھا لکھا ہوا ہے کہ اے کعب، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تیرے صاحب نے تجھے رد کر دیا ہے، ہم تیرے مقام و مرتبہ کو سمجھتے ہیں، تو ہمارے پاس آ جا، ہم تمہیں منصب سے نواز دیں گے، اور ہم تیرے مقام و مرتبہ کو سمجھتے ہیں۔ جب ایسے جملے کہے تو کہا اچھا یہ بھی دو وقت آنا تھا۔ ایلچی کو پکڑا، صاحب کا میرے ساتھ آ، تندور کے پاس لے گئے، اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تندور میں ڈال کر کہا اپنے بادشاہ کو جا کے کہہ دینا اگر کعب کا آقا ناراض ہوا ہے تو راضی بھی ہو جائے گا، یہ میرا اور میرے آقا کا مسئلہ ہے، درمیان والوں کو جرت نہیں کرنی چاہیے ایسی۔ کس سٹیٹس کا بندہ تھا یہ کعب؟ حضرت کعب بن مالک یوں دن گزر رہے، 50 دن گزر گئے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه۔ یوں زمین تنگ ہوتی گئی، یہ تین بندے پریشانی کے عالم میں عروج پر جب ہوا اور انہوں نے گمان یہ کر لیا اب اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اب اللہ کے علاوہ کوئی پناہ ہے ہی نہیں۔ ثم تاب علیہم لیتوب ثم تاب علیہم، پھر وہ جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے بھی توبہ قبول فرما لی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، 50 دن کے بعد توبہ قبول ہوتی ہے، اعلان آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کعب، بس اتنا جملہ کہنا تھا، کعب کی توبہ قبول ہو گئی ہے، آگے یہ الفاظ ارشاد فرما دیے ثم تاب علیہم لیتوبوا۔ کعب کے جو جگری یار اندر توڑ رہے تھے وہ نے دوڑ لگائی، کوئی گلی میں دوڑ رہا ہے، کوئی پاس پہاڑی تھی وہاں چڑھا اور وہیں سے آواز دے رہا ہے، کسی کے پاس ادھر سواری کھڑی، سواری پر اس نے بیٹھا دوڑ لگا دی، آوازیں دیتے جا رہے ہیں کعب مبارک ہو توبہ قبول ہوگی، کعب مبارک ہو توبہ قبول ہوگی، کعب مبارک ہو توبہ قبول ہوگی۔ مدینہ کی گلیوں میں آواز گونج رہی ہے کعب کی توبہ قبول ہوگی۔ کعب نے کی توبہ کی جو بات تھی، سب سے پہلے کعب کے کان میں جس کی پڑی تھی اس کو کہا بات سن، تیری آواز میرے کان میں سب سے پہلے آئی ہے، اپنی چادر کہا یہ تجھے گفٹ کیا۔ بڑی بات تھی چادر اس وقت گفٹ کر، جس وقت بڑی خوشی خوشی حضور کے پاس حاضر ہوئے، کہتے اب جب میں حضور کے سامنے آیا تو ایسے تھا کہ جیسے محبوب بڑی یادوں میں ہو، اور محبت کے عالم میں مسکراتے ہوئے جب حضور نے مجھے وہ دیکھا نا، 50 دن کی تھکاوٹ ختم ہوگی۔ کہتے ہیں حضرت طلحہ پاس بیٹھے تھے میرے لیے کھڑے ہوئے، پہلے یار بلاتے بھی تھے اور کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا کھڑا ہونا مجھے آج بھی یاد ہے۔ پھر حضور کے پاس بیٹھ کے میں عرض کی حضور توبہ میری قبول ہو گئی ہے؟ ہاں کعب توبہ قبول ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ قرآن میں آیا ہے؟ فرمایا ہاں وہی آ گئی ہے، توبہ قبول ہو گئی ہے۔
گریہ و زاری کی کیفیت ہے، یا رسول اللہ جس مال کی وجہ سے میں پیچھے رہا تھا وہ سارا مال میں نے اللہ کی راہ میں دیا۔ آپ نے پھر فرمایا نہیں اتنا رکھ لو، اتنا رہنے دو، یہ سارا پھر توبہ قبول ہوگی۔ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب وہ جو مسجد کی بات تھی، قرآن نے اس والے سے کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ جو منافقوں نے مسجد تیار کی تھی مسجد ضرار، اس کا مقصد کیا تھا؟ ضرر رسانی، فتنہ پھیلانا، کفر پھیلانا، مومنین کے درمیان فرقہ واریت پیدا کرنے کے لیے، کفار کی جنگی حکمت عملی کی سازش نہ بنانے کے لیے۔ یہ 4 وجوہات تھی، ان 4 وجوہات کی بنا پر آپ نے اس مسجد کو آگ لگا کر جلا دیا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں کہا محبوب وہ مسجد قباء، وہ قریبی تھی، اس کے فرمایا مسجد قباء جس کی خوبی یہ ہے کہ جس کی پہلے دن سے بنیاد تقوی کے اوپر ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو، قیام کریں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس کے اندر ایسے مرد ہیں مسجد قباء میں جو انتہائی پاک اور ستھرا ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کو مومن کی صفائی بڑی پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، تمہاری خوبی اللہ نے بیان کی ہے، تم کون سی طہارت کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم پہلے ڈھیلوں سے استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وضو کر لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کو تمہاری یہ طہارت بڑی پسند ہے۔ اور مردوں کے لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں، استبراء لازم ہوتا ہے۔ استبراء اسے کہتے ہیں جب پیشاب کرنے جائیں تو پیشاب کرنے کے بعد جو قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح صاف کرنا۔ موجودہ دور میں ٹشو ہو جائے کہ بعض اوقات بندہ رکوع میں جاتا ہے تو قطرے نکلتے ہیں، کھانستا ہے تو قطرے نکلتے ہیں، تو لازم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کیا جائے کہ ان کی تسلی کی جائے۔ اس لیے بزرگ پرانے یاد ہوں گے کہ وہ وٹوانی کیا کرتے تھے، وٹوانی یعنی وہ ڈھیلا لے کر تو چلتے تھے تھوڑا سا۔ یہ واجب ہے، اگر کسی کے قطرے ٹپکتے ہوں اور وہ نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بھائی دیکھیں قطرہ نکل آیا تھا، وضو کیا تو نماز کیسے ہوگی؟ اور صاحب بہار شریعت نے فقہا کے جزیات کے مطابق مسئلہ یہ بیان کیا کہ جس کا وضو جائے ٹوٹ وہ پھر بھی نماز جان بوجھ کر جاری رکھے تو نماز کی توہین کرنے کی وجہ سے بندہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اس واسطے یہ بڑا لازمی مسئلہ ہے، اس لیے میں نے اس مقام پر بیان کیا۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال یہ خرید لیا۔ جان انفس، اللہ تعالیٰ نے جان کو خرید لیا، ان کی مال بھی خرید لی، حالانکہ جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا، اور کہا چلو سودا کر لو، یہ مجھے دے دو اس کے بدلے جنت لے لو۔ لہذا جان پر بھی مرضی تمہاری نہیں، مال پر بھی مرضی تمہاری نہیں۔ پھر فرمایا یہ مومن کی شان یہ ہے کہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہے، اور ساتھ ایک مسئلہ یہ بیان کر دیا کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ تعزیت اور بات ہے، مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ پھر ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ مومنوں میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، دین سیکھے، آ کر اپنی قوم کے اندر وہ دین پھر سکھائے، ان کو ڈر سکھائے، اذا رجعوا الیہ، تاکہ وہ لوگ برائی سے بچ سکے۔ پھر نزول قرآن کے بارے میں فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَهُ، محبوب جب اس صورت نازل ہوتی ہے نا تو منافق ان کو بڑی پریشانی تھی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، مومنوں کا ایمان بڑھتا ہے قرآن نازل ہو تو جو منافق ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، ان کی پریشانی مزید بڑھتی ہے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو یہ 2 آیتیں اصل مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو بکر شبلی کو خواب میں دیکھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے ہیں اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میں نے عرض کیا حضور ابو بکر شبلی کے ساتھ اتنی محبت کیوں کی جا رہی ہے؟ فرمایا یہ ہر نماز کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو 3 مرتبہ پڑھ کر پھر کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا سیدنا محمد، 3 مرتبہ یہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا سیدنا محمد، یا کے ساتھ حضور، تو کہتے اس لیے محبت کی یہ کلمات کہے جا رہے ہیں۔ ان 2 آیاتوں کے والے سے بڑی فضیلت ہے، جوڑوں کا درد وغیرہ جتنے بھی معاملات اس والے سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ تاہم حضرت عبداللہ بن عباس تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بڑی لطف کی بات ہے، کسی نبی کو رؤوف اور رحیم 2 صفتوں کے ساتھ، رؤوف اور رحیم والی صفتوں کے ساتھ جمع نہیں کیا گیا۔ یہ اللہ کے پیارے رسول ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رؤوف اور رحیم صفتوں کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ آگے سورہ یونس میں قرآن کی صداقت پر دلائل کیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے پر، اور اسی کے اندر یہ بات کہی گئی کہ نبی کی توہین دوزخ میں جانے کا سبب ہے، نبی کا ادب جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ چونکہ صداقت قرآن پر دلائل ارشاد کرتے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم، یا ایھا الناس قد جاءتکم، اے لوگوں تمہارے پاس دلیل آ گئی، روشن دلیل آ گئی، یہ بیان کیا گیا۔ ام یقولون افتراہ، یہ بھی اس میں آیا کہ وہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کا ہے، حالانکہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر ارشاد فرمائی گئی۔ توحید پر دلائل قائم کرتے ہوئے کہا قل من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آسمان اور زمین والوں کو روزی دیتا ہے؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر، سورج چاند کس نے بنائے؟ پھر سورج کو روشنی دی، چاند کو بھی روشنی دی، چاند کو روشنی لینے والا بنایا، سورج کو روشنی دینے والا بنایا، کون ہے بنانے والا؟ لتعلموا عدد السنین والحساب، تمہارا نظام حساب سورج اور چاند کے ساتھ رکھ دیا ہے، سال اور حساب اسی کے ساتھ رہیں گے، چاند اور سورج 2 کے ساتھ، نظام شمسی، نظام قمری، محرم سے لے کر ذی الحجہ تک نظام قمری، یہ آپ کا جنوری لے لے دسمبر تک نام تو نہیں تھے، نام تجویز کیے گئے، یہ نظام شمسی ہے۔ اس کو کہنا کہ یہ انگریزی مہینے ہیں نہیں ٹھیک، یہ سارے اسلامی مہینے ہیں۔ سورج اور چاند کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو خامخواہ انگریزوں کے کھاتے میں نہیں ڈالنا، یہ اللہ نے پیدا کیا۔ اور قرآن کہتا ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تم حساب اور سالوں کی گنتی جان سکو۔ مرنے کے بعد اٹھنا یقینی ہے۔ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ السَّيِّئَةِ، جس نے برائی کمائی اس کی سزا ملے گی، نیکی کمائی اس کی بھی جزا ملے گی۔ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ، جب موت کا وقت آ جائے تو ٹل نہیں سکتا، پھر وہ ملے گا۔ مشرکین کے باطل عقائد ان کی تردید کی گئی۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، کیا یہ جن کو تم شریک بناتے ہو یہ حق کی ہدایت دے سکتے ہیں؟ جن کو تم شریک بناتے ہو وہ بولتے ہیں، وہ نفع دے سکتے ہیں، وہ ضرر دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ یہ سارے دلائل شاہ فرمائے۔ پھر آخر میں جا کر 3 انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان 3 نبیوں کے واقعات بیان کرنے کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات اور نقطہ ارشاد فرمایا وہ بھی پیش نظر میں 2 عقیدے جو مسائل بار بار اس میں آتے ہیں اور سنیوں پر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کی پوجا نہ کرو۔ بھائی من دون اللہ کا لفظ جہاں پر آتا ہے قرآن اٹھا کے دیکھ لیں آپ، مشرکین کے جو معبودان باطلہ ہیں، مشرکین کے جو بت ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، قرآن نے من دون اللہ اس کو کہا۔ اللہ کے ولی، پیغمبر، نفوس قدسیہ کو من دون اللہ نہیں کہتے، یہ اللہ کے اذن سے کرنے والے ہیں۔ جناب عیسیٰ ابن مریم، اللہ فرماتا ہے وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، تم مردوں کو نکالتا تھا میرے اذن سے، تم مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے، فَتَنفُخُ فِيهَا،
اس میں تم پھونکتے تھے، عیسیٰ پھونکتے تم تھے، فتکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ ہو جاتا تھا اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ کے بندے اگر کوئی کام وہ کرے جس میں خدائی جلوے نظر آئے، ہم اس کو معبود نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یہ رب کا معجزہ ہے یا ولی کی کرامت ہے، نبی کا معجزہ ہے یا رب یا ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ تو من دون اللہ کے اندر مشرکین کے بت آتے ہیں، اللہ کے ولی اور پیغمبر نہیں آتے۔ اور پھر فرمائے گا کل بفضل اللہ و برحمتہ، محبوب ان کو کہہ دیں اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو خوشیاں مناؤ، فضل بھی حضور، رحمت بھی حضور، معلوم ہوا کہ حضور آئیں تو پھر خوشیاں منائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تین انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے، نوح علیہ السلام کا بڑا تفصیلی واقعہ بیان کیا، لیکن جب تک نبی تبلیغ کرتا رہا عذاب نہیں آیا۔ جب نبی نے تبلیغ ختم کی، دعائے جلال کی، نبی کی توہین ہوئی، دعائے جلال ہوئی، عذاب آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم مقابلے میں 70,000 جادوگر آ گیا، مقابلے میں آ کر ادب کر لیا، اللہ نے سب کو ایمان دے دیا۔ فرعون توہین کرنے والا، سارے فرعون یہ توہین کرنے والے، اللہ نے لا کر اس کو غرق کیا۔ جب فرعون غرق ہو رہا تھا اس وقت کہتا کیا ہے کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لے کر آئے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لے کر آتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لے کر آئے اور میں مسلمان ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب آیا ہے لائن پر، الآن اب آیا ہے لائن پر، اور اس سے پہلے تو فسادی تھا، اب تو حق پر ہے، اس سے پہلے فسادی تھا، اب آخری وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں، عذاب آ چکا ہے، رب کو مان رہا ہے، توجہ چاہیے، عذاب آ گیا پانی کا، غرق ہونے کا، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، رب کو ماننے والی باتیں شروع کر لی اس نے، مولا میں مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، نہیں مانا گیا، فرمایا تیرا بس اب غرق ہونا ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، قرآن کہتا ہے ہم نے کہا ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ بعض والوں کے لیے نشانی ہو جائے۔ آج بھی فرعون کی باڈی میوزیم میں محفوظ ہے کہ نہیں؟ زندہ معجزہ ہے، قیامت تک رہے گی، تاکہ عبرت کا نشان بنے۔ جسم کے بال بھی اگتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، چوہے چھوڑے جاتے ہیں، بتا دیا کہ نبی کا گستاخ تھا، نشان عبرت ہے۔ اب صرف توجہ کرتے جائیں، پہلے واقعہ بیان کیا نوح علیہ السلام کی قوم کا، بے ادبی کی عذاب آیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دو جادوگروں نے ادب کیا، ایمان ہو گیا، فرعون نے آخری وقت کلمہ پڑھنے کی بھی کوشش کر رہے، قبول نہیں ہو رہا، اللہ میں مانتا ہوں تجھے، اللہ میں تجھے مانتا ہوں، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں میں ایمان لے کر آتا ہوں، اللہ نہیں مان رہا۔ اور قوم یونس ساتھ ہی قوم یونس کا واقعہ بیان کیا ہے، جب قوم یونس کا واقعہ بیان کیا 15ویں رکوع میں، تو پورا واقعہ آپ تفصیل سے جانتے کچھ آگے بھی آ جائے گا، تو یونس علیہ السلام نے تبلیغ کی، وہ نہ مانے، حکم ہوتا تھا کہ بھئی ان کو بتا دیں اب تم پر عذاب آئے گا۔ اب اس کے آگے ایک نیا آرڈر پھر آتا تھا کہ اب نبی تم چلے جاؤ، عذاب آنے لگا ہے۔ اب وہ نیا آرڈر نہیں آیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام آپ نے سمجھا کہ عمومی آرڈر آ گیا، ان کے لیے عذاب ہو گیا، آپ ان سے دل برداشتہ ہو کے چلے گئے۔ جب گئے آگے کشتی والا واقعہ آتا ہے، پیچھے یہ ہوا اللہ کا عذاب آ گیا، سیاہ بادل دیکھے، لوگوں نے کہا لگتا ہے کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی، کیونکہ نبی کی نافرمانی سے بارش ختم ہو گئی تھی، اولاد ہونا ختم ہو گئی تھی، لوگوں نے کہا لگتا ہے بارش ہونے لگی ہے، سیاہ بادل آ گئے، کوٹ کے میں پویلا۔ جب اتنی بات سنی سمجھدار ان کے کہنے لگے نہیں، یہ چنگاڑتے ہوئے آگ کے بادل ہے، اب ہم پر آگ برسے گی، مارے جائیں گے۔ انہوں نے کہا پھر اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایک ہی کام ہے،
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها الا قوم یونس. اللہ فرماتا ہے کسی قوم کو اس کا ایمان نے نفع نہیں دیا جب عذاب آ جائے پھر ایمان لائے اور نفع دے دے، سوائے قوم یونس کو. کیوں نفع ملا؟ لما آمنو، بس اس پر توجہ چاہیے، پورے اس پارے کا مرکزی نقطہ ہے. لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے. کس بات پر ایمان لے کر آئے؟ فرعون تو ایمان باقاعدہ اللہ پر لا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن نہیں قبول کیا گیا. یہ قوم انہوں نے کہا کریں کیا؟ کہا کرنا کیا ہے، سجدے میں نہیں پڑے، اللہ کو کلمہ پڑھ کے ماننا نہیں شروع کیا. کہا نبی کو تلاش کرو، تم نبی کو تلاش کرو. انہوں نے نبی کی تلاش شروع کر دی. اللہ دوسرے مقام پر اپنا قانون فرماتا ہے 24ویں پارے میں. اللہ فرماتا ہے فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. جب انہوں نے ہماری سختی کو دیکھا، عذاب کو دیکھا، ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دے سکا. لیکن یہاں اللہ فرما رہے ہیں الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے. لما آمنوا، جب وہ ایمان لے کر آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے ان سے دنیاوی زندگی کے اندر جو ذلت والا عذاب تھا وہ ختم کر دیا. مولا ایمان یہ نہیں کہ تجھے مانا جائے، تیری ذات پر کلمہ پڑھا جائے. اللہ نے ان دو واقعوں میں سمجھا دیا ایمان یہ ہے کہ مجھے تو مانو گے پر بات نبی کی ہے. نبی کو مانا، اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا، پھر مانا کیا؟ تلاش شروع کی. جس قوم نے نبی کی تلاش شروع کر دی اللہ آیا ہوا عذاب بھی ٹال دیتا ہے. تو سمجھیے آیا کہ اللہ توحید پر بخشتا نہیں ہے. توحید کے ساتھ جب رسالت ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، محبت نبی ہوتی ہے، اللہ اس وقت بخشش فرماتا ہے. مسجد نبوی میں بیٹھے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے، اچانک اٹھے مدینے کی گلیوں میں چلے گئے. ہم نے کہا کہ حجرے میں جاتے تو نظر آتے معاملہ محفوظ رہتا، مدینے کی گلیوں میں کوئی تکلیف نہ دے دے حضور کو. اس جذبے سے سارے اٹھے، نبی پاک کی تلاش شروع کر دی، نبی کی تلاش شروع کر دی. تلاش کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کی خوشبو بتا رہی ہے حضور اس طرف ہے. کہتے ہیں باغ تھی، اس کی باڑ ہوئی تھی، باڑ کا دروازہ بھی تو ہوتا ہے. کہتے ہیں ابو ہریرہ کو دروازہ نہیں نظر آ رہا تھا، اتنی محبت تھی کہ دروازہ نہ ملے. کہتے ہیں میں نے کہا واپس تو مڑنا نہیں، جو عشق میں چل پڑے وہ کبھی واپس مڑتے نہیں ہیں. کہتے چھوٹی سی کھالی بھری ہوئی تھی، جدول صغیر. میں نے کہا ابو ہریرہ جو بھی ہو جائے آپ محبوب کو پانا ہے. کہتے ہیں میں اس میں اس طرح سنگڑا جس طرح لومڑی سنگڑتی ہے، میں اس میں داخل ہو گیا. جب داخل ہوا تو آگے چہرہ مصطفیٰ خوشی سے تمطراق رہا تھا. مجھے دیکھ کر کہنے لگا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ کیسے ہو؟ یا رسول اللہ آپ ہم سے اٹھ کر جب جدا ہوئے ہیں ہمارے دلوں میں ایک پریشانی ہوگی کہ آپ کو ہمارے علاوہ کوئی تکلیف نہ دے دے. یا رسول اللہ اس دیوار کے پیچھے میرے بھائی سارے آپ کو تلاش کر رہے ہیں. نبی کی تلاش رحمت لاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بات اسی طرح ہے جس طرح کر رہا ہے. جی یا رسول اللہ. فرمایا جا پھر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اب عمل معاملات اپنی جگہ، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا اور جنت میں داخل ہو گیا. خوشخبری مسجد نبوی میں بیٹھے بھی مل سکتی تھی. اب ایک مسجد نبوی سے نکل کر مدینہ پاک کے گلیوں سے گزرتے ہوئے باغ میں مل رہی ہے. کیوں ملی ہے؟ نبی کی تلاش کی ہے. عذاب نہیں آیا، آیا وہ عذاب بھی ٹل جاتا ہے، یہ تو عذاب نہیں آیا پھر بھی نبی کو تلاش کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو. حضرت ابو ہریرہ کہنے کہ حضور ماڑا بندہ ہو اعلان کروں گا، کوئی مانے نہ مانے کوئی نشانی عطایت فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین شریفین دے دیے. یا دنیا کا بڑا چودھری ہو، بڑا وزیر ہو، صدر ہو، اس کے بیٹے کی شادی ہو، وہ اب نائی کو کہے جا بھی جوتا میرا پکڑ لے، میرے رشتہ داروں میرے دوستوں کے گھروں میں جا کر یہ کہہ دینا کہ بیٹے کی شادی ہے، ساتھ نشانی کے طور پر میرا جوتا دکھانا. وہ اسی جوتے سے اسے نائی کی مرمت کر دیں گے اور کہیں گے تجھے پتہ نہیں طریقہ نہیں ہے،
सलीका नहीं है, पर सदके जाएं। हजूर के सहाबा हजूर से कितनी मोहब्बत करते थे और हजूर इस बात को जानते थे। हजूर ने कपड़ा नहीं दिया, दस्तार नहीं दी, जोड़े अता फरमा दिए कि सहाबा समझते हैं कि जब मोहब्बत का सौदा हो तो उस वक्त नालैन पर कुर्बान होना ही समझाता है। कहते हैं जब नालैन चीफें लेकर मैं गुजरा, मदीना पाक की गलियों में जा रहा हूं, सर पर मैंने नालैन यूं लटका के तो नहीं जा सकते, नालैन शरीफा ने उठाई हुई है, नालैन तेरी सर पर रख कर कहूंगा मैं ये तख्त सुलेमानी, ये ताज है शहाना। कहते हैं आगे से उमर फारूक मेरे कहा ये क्या ऐलान कर रहे हो? हजूर ने कहा है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया जन्नत में दाखिल हो गया। मैं चल वापस। कहते हैं मैं वापस न मुड़ा, उन्होंने सीने पर जरा हाथ रखा, मैं नीचे गिर पड़ा, हजूर के पास रोते हुए आए। हजूर उमर फारूक ने मना कर दिया। क्यों मना किया? या रसूलल्लाह जो आपका फैसला और रहमत है वो तो होकर रहनी है, इन लोगों को अमल पर रहने दीजिए, अगर इनको ये खुशखबरी दे दी तो ये अमल करना छोड़ देंगे। फरमाया उमर तेरी बात ठीक है, ऐ अबू हुरैरा बात इसी तरह ही रहने दो। रहमत रुकी नहीं है, अमल की तरगीब के लिए हुआ। आगे सूरह हूद की इब्तिदाई आयात में सदाकत कुरान मजीद को बयान किया गया और कौम हूद के हवाले से बयान किया गया। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु